نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شادی، بیاہ، یہ ہمارا مقامی لفظ ہے اور اصل ہے نکاح، اور نکاح جو ہے وہ ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور سنت تو ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس کسی کام کو اور جس طریقے سے کیا ہو اس کو اس طریقے سے انجام دیا جائے تو وہ سنت ہے۔ اگر اس طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو پھر وہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی نماز فرض کی اور اس میں صرف 2 رکعت رکھی فرض، اور اس فرض کے اندر تلاوت جماعت جب ہوگی تو اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند کی جائے گی۔ اور ظہر کی نماز میں 2 نہیں بلکہ 4 رکعت رکھی ہیں، اور اس میں بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو بآواز بلند نہیں ہوگی بلکہ آہستہ آواز میں ہوگی، اتنی آہستہ آواز میں ہوگی کہ برابر والے کو بھی نہ سنائی دے۔ اسی طریقے سے عصر میں بھی 4 رکعت ہیں، لیکن مغرب میں نہ 2 ہیں نہ 4 ہیں، 3 ہیں۔ اب اس کی کیا کیا وجہ ہیں؟ اس چکر میں پڑھنے کی بجائے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کو جتنی رکعت یا جس طریقے سے پڑھ کر دکھایا، اتنی ہی نماز وہ نماز اتنی ہی رکعت اور اسی طریقے سے پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم نے رکعت میں کمی یا زیادتی کی، یعنی مغرب کی نماز میں 3 کی بجائے 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ظہر کی نماز میں تلاوت قرآن کریم کی بلند آواز سے کی تو نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز میں تلاوت آہستہ آواز میں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ دی یا 4 رکعت پڑھ دی، نماز نہیں ہوگی۔ بالکل وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے کو ہمارے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو دے کر گئے۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کرام، مولوی حضرات آپ کو مسئلہ نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ بھائی انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک جاہل آدمی جسے کچھ خاص معلومات نہیں ہیں، تھوڑی بہت 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوں گی، 2-4 چیزوں کا علم ہے، جسے یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کے اندر ینعق لکھا ہے یا ینقع لکھا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھنے کا بارے میں یہ بتا رہا کہ امام حرم بھی ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتے جیسا میں پڑھتا ہوں۔ وہی انجینئر محمد علی مرزا، لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یا تو مولوی بتائیں گے نہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولویوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں پتہ سب کچھ۔ یہ جب آدمی جاہل ہوتا ہے نا، جب میں چھوٹا سا تھا بچہ تو اس وقت ایک صاحب آئے، کہنے لگے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں نے کہا مولوی۔ میرے خیال میں 7 یا 8 سال کی عمر ہوگی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی مولوی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے، اور نماز تو ہم سے پڑھنی آتی۔ تو مولوی بن کے کرو گے کیا؟ اتنی معلومات تو ہمیں بھی ہیں۔ تو یعنی لوگ جب کچھ نہیں جانتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور جب جان لیتے ہیں، جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے، تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جیسا عالم دین، جس کا اس وقت دنیا کے اندر طوطی بول رہا، جو اس وقت دنیا کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ عالم دین ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا بہت طالب علم ہوں، تھوڑا بہت علم ہے۔ اور وہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ یہ بات جھوٹ نہیں بولتے، یہ سمجھتے ہیں
مجھے بہت سارے باتوں کا علم نہیں ہے، اور حقیقت ہے کوئی کتنی بڑا عالم بن جائے مگر اتنا بڑا تو یقیناً نہیں بن سکتا جتنے بڑے عالم ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، مگر پھر بھی کم ہے۔ حقیقت ہم بھی نہیں جانتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ مولوی بتاتے نہیں ہیں، یا یہ کہنا کہ مولوی جانتے نہیں ہیں، اور جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں جنہوں نے 2-4 دن نمازیں پڑھ لی ہوں، یا 2-4 دن وہ مسجد کے اندر رہ لیے ہوں، یا 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوں، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ مولویوں سے زیادہ ہم جانتے ہیں، یا ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی مولوی نہیں بتاتا۔ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، علماء کرام سے بدظن کرنے والے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور میرا ایمان ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عالم بندے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالم بنے ہیں، وہ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اور جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، کیا وہ اللہ کا پیغام امت سے چھپائے گا؟ یہ حماقت کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کر کے دکھایا ہے ویسے ہی کرنا ہے تو سنت ہے، اور اگر ہم نے ویسا نہیں کیا تو پھر اسے سنت نہیں کہیں گے، پھر تو وہ بغاوت ہوگی۔ آپ نماز پڑھ لیجئے، کتنی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی مصلی پر کھڑا رہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی کام وہ فرض کے اندر کرے، مغرب کی نماز کو کہے کہ نہیں بھئی یہ تو ادھوری ہے، دیکھو ساری رکعتیں 4 ہیں تو یہ بھی 4 ہونی چاہیے، لہذا 3 کا تو کوئی حساب ہی نہیں بیٹھتا، یا تو 2 ہوں یا 4 ہوں، تو لہذا آج سے ہم نماز پڑھیں گے مغرب کی 4 رکعت، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں کہلائے گا، وہ اللہ کی بغاوت کرنے والا کہلائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی، کہ سنو یہ سنت وہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کیا ہے ویسے کر کے دکھانا، جیسے خود کا کیا، جیسے اپنی بیٹیوں کا کیا، یا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ جو نکاح ہے اس کو آسان کرو، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اور مشکل میں کیا ہے؟ مشکل میں ساری باتیں، مشکل میں ہر بات ہے۔ ایک آدمی سے کہو اچھا خاصا کما رہا ہو، بڑھیا گھر ہے تمہارے پاس، شادی کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ کہ بھائی ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں سونے کا جگاڑ نہیں ہوا، ابھی بہت سارا سونا چاہیے، گولڈ چاہیے۔ بھائی لڑکی کی شادی ہے، اچھی عمر ہو چکی، کیوں نہیں کر رہے؟ کہ بھائی اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کہ پیسہ ہوگا تو شادی کریں گے۔ بھائی لڑکی کی شادی میں پیسے کا کیا مطلب؟ کہ لڑکی کی شادی میں پیسے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسے زیور دینا، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا فرض نکاح کے اندر جیسے نماز ہوتی ہے نا، نماز کے اندر قرآن کریم پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر تلاوت قرآن کریم کی کرنا فرض ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے زیور کے بغیر نکاح کا تصور تو ہمارے یہاں پر رہا ہی نہیں۔ پھر دوسرا نمبر کہ جہیز دینا، پھر تیسرا نمبر کہ دنیا بھر کی
دعوتیں کرنی ہیں، سجاوٹیں کرنی ہیں، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوں گے. جب تک لاکھوں روپے نہیں ہوں گے ہم شادی. اور جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور نہ کمائی کی صورت بنتی ہے تو پھر وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے، جس کے بارے میں ہمارے اسلام کے اندر آیا کہ بس اگر کسی کو مجبوری کی حالت میں، جب بہت زیادہ مجبور ہو جائے، جب اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ رہے، تو بھوکا مرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام مانگ کر لے، جب اجازت دی گئی مانگنے کی. اور وہ آدمی لوگ اور عورتیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ بھئی تم ہماری بیٹی کی شادی ہے تو بھئی کھانے کا انتظام کر دو، لوگ آئیں گے مہمان، اور آپ جہیز کا انتظام کر دو، آپ بیڈ کا انتظام کر دو، آپ فریج کا، اور آپ واشنگ مشین کا. اس نے پوری زندگی گزار لی، آج تک واشنگ مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اب شادی میں واشنگ مشین کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کبھی آج سے پہلے چارپائی کے بغیر سوئی نہیں تھی، لیکن نکاح بغیر بیڈ کے نہیں ہو سکتا ہے. وہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھی، لیکن بغیر صوفے کے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ اور اگر یہی بات کہہ دی جائے کہ بھئی تھوڑی سی لڑکا پریشان حال ہے، اس کے پاس کمانے کو کچھ نہیں ہے، اس کی کچھ مدد کر دو بھائی، اسے کوئی کاروبار میں سپورٹ کر دو، اسے کوئی نوکری دلا دو، اس کی کچھ آمدنی کا ذریعہ بنا دو، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، خود کرے گا کھائے گا، ہمیں کیا مطلب. وہاں لوگوں کے پاس دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کچھ، یعنی جو دین ہے، جو ثواب کا کام ہے، اس کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. نہ کسی کے کاروبار کے لیے تھوڑی سی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں. کوئی قرض میں بندھا ہوا ہے، اس کے قرض کی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر شادی کا معاملہ آ جائے، کوئی چلا جائے کہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، اور پھر دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کام شادی کے اندر نہ ہوئے تو پھر واقعتاً کیسے نکاح ہو جائے گا. اس طریقے سے مدد کرتے ہیں، اس طریقے سے مدد کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کا سارا پیسہ اس وقت شادی میں لگانا ہی اصل دین ہے. حالانکہ یہ تو سب اللہ سے بغاوتیں تھیں. جو آدمی اللہ سے بغاوت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، کر نہیں سکا. اور جس نے وہ جو طاقت رکھتا تھا، اس نے خوب بغاوتیں کی ہیں، خوب جہیز دیا ہے، خوب گاجے باجے کیے ہیں، خوب ناچ گانے کیے ہیں، خوب الٹی سیدھی حرکات کی ہیں، سجاوٹیں کرائی ہیں، جتنا فضول پیسہ بہا سکتا تھا بہایا ہے. لیکن جس آدمی کے پاس بغاوت کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، باقی باغی جمع ہو گئے کہ نہیں تم اس طریقے سے سادگی سے نکاح نہیں کر سکتے جس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے یا اپنے صحابہ کے یا خود کے نکاح کیے تھے. ہم تو تمہیں اللہ کی بغاوت کے لیے، اللہ سے لڑنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے خوب سپورٹ کریں گے. یہ عالم ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح کا وقت آیا تو بہت صحابہ کرام کے رشتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خواہش رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 10 سال چھوٹے تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت بڑے تھے، اور پہلے سے شادیاں بھی ہو چکی تھیں اور بال بچوں دار بھی تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جب ان کی خواہش کا پتہ چلا تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ یہ نکاح ان سے نہیں کرنا تھا، لیکن ناراض نہیں ہوئے، برا نہیں منایا. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے شادی کا پیغام کسی کو دے دیا، آج کل تو اگر کسی سے رشتے کی بات کر لو کہ بھئی فلاں لڑکا ہے
یا فلاں لڑکی ہے آپ نکاح کر لو، تو پھر لڑائی جھگڑے کہ تم نے اسٹیٹس نہیں دیکھا، ارے تمہاری سمجھ میں آیا تو ہاں کرو، نہیں آیا تو نہ کرو، تو بس بات ختم۔ اس میں جھگڑے اور لڑائی کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن صحابی کے پاس اگرچہ حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن مالدار بالکل نہیں ہیں، پیسہ دھیلا، مکان، دولت، جائیداد کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ان سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو معلوم فرمایا کہ بھائی علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ بھائی مہر دینے ہیں اپنی بیوی کو، تمہیں کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اچھا وہ لوہے کی جیکٹ ہوا کرتی تھی تمہارے پاس، اس کا کیا ہوا، وہ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو رکھی۔ کہ اچھا لاؤ اسے، لاؤ اسے بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا اور اس پیسے سے کچھ سامان جو ضرورت کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، وہ سامان اس پیسے سے خریدا۔ آدھا پیسہ سامان خریدنے میں کام آیا، آدھا مہر میں کام آیا۔ یہ تھا وہ جہیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زرہ جو ان کے پاس موجود تھی وہ بیچ کر خریدا تھا، جہیز تھا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے جہیز دینا۔ بھائی کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جھوٹ مت باندھو۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ جہیز ہی دیا تھا تو پھر اور بیٹیاں بھی تو تھیں، ان کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ حالانکہ دین کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10 کے 10 کے ساتھ انصاف سے کام لینا ہے۔ اگر ایک کو 10 روپے دیے تو دوسرے کو بھی 10 دینے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناانصافی کریں گے؟ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر جہیز ہی تھا، مان بھی لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہنوئی اور داماد تو ڈھونڈو جس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر دو۔ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر گفٹ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، تو اس میں رہنے کے لیے پہنچے تھے۔ نہ اوڑھنے کے لیے، بچھانے کے لیے بستر ہو، نہ اوڑھنے کے لیے چادر ہو، نہ نماز کے لیے مصلی ہو، نہ کوئی برتن بھانڈا ہو، کچھ نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جہیز دیا تھا، پھر ایسا داماد تلاش کرو اور پھر اسے سامان دو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری بیٹی یہ سامان استعمال کرے گی۔ اور کیوں بھائی، شادی کے وقت ہی کیا آفت آتی ہے؟ شادی کے وقت تو ہمیں وہ بھی دینا ہے جو پہلے سے اس لڑکی کی سسرال میں موجود ہے، اور وہ بھی دینا ہے جو اس نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن جب شادی ہو جائے اب اس کے حالات کسی وجہ سے خراب ہو جائیں، پتہ نہیں ہوتا کب کیا حالات آ جائیں۔ آج مالدار ہے کل غریب ہو سکتا ہے، آج غریب ہے کل مالدار ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح دولت مند دیکھ کر شادی کی، کل کو اس کے پاس پیسے نہ رہے، وہ غریب ہو گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ اور اگر کبھی بھائی دینے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی زکوٰۃ دے سکوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اب اسے ضرورت ہے، اب سامان دے جو دینا ہے۔ اب تجھے ضرورت محسوس ہو رہی کہ میری بہن نے پوری زندگی تو فریج کا پانی، فریج کا استعمال کیا، لیکن اب شادی کے بعد اس کے پاس فریج نہیں ہے، بازار جا ایک فریج لے کر دے دے، ہدیہ کر، تہادو تحابو، جہیز مت دے۔ واشنگ مشین میں ساری زندگی اس نے کپڑے دھوئے ہیں، شادی کے بعد 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک اس کے گھر میں واشنگ مشین کا انتظام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کے پاس اتنا پیسہ موجود نہ ہو اس وقت، لہذا بازار جاؤ، واشنگ مشین لے کر دے دو، کون روکتا ہے؟ تہادو تحابو، ہدیہ دینا لینا کیا کرو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہوتا کیا ہے تفریح؟ ایک کسی آدمی کے ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا، لڑکے کو بھی وہی سامان آئے گا جہیز میں جو اس نے لڑکی کو دیا ہے۔ ایک بلٹ اس کی آ رہی، ایک بلٹ یہ دے رہا۔ اب کان گھما کے جو پکڑ رہے ہیں بھائی سیدھے ہی پکڑ لو، اپنے لیے خرید لو، داماد کے لیے بھی تو خرید رہے ہو اور اپنے بیٹے کے لیے بھی تو لے رہے ہو، سیدھے پکڑ لو، اپنے لیے لے لو۔ بیڈ جائے گا اور بیٹے کے لیے بیڈ آئے گا، اپنے لیے نہیں خرید سکتے، ان کے لیے خریدنے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے۔ کہاں کی سمجھ ہے بھائی؟ یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ رہا ہے، اور جو لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ یہ خرافات کر سکیں، جو لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان خرافات میں حصہ لے سکیں، تو پھر ان کا تعاون بھی نہ کیا کریں۔ ان سے کہا کریں کہ بھئی شادی بالکل سادگی کے ساتھ کریں، اور ان کو بڑھ چڑھ کر ان کے رشتے میں، شادیوں میں حصہ لیں، اور بڑھ چڑھ کر ان کی شادی سادگی سے کرائیں۔ لوگوں کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی، آپ کو کچھ الٹے سیدھے کام نہیں کرنے ہیں، جہیز نہیں لینا ہے، جہیز نہیں دینا ہے۔ سامنے والی پارٹی کو سمجھائیں، ان کو بھی سمجھائیں۔ اور اگر لڑکے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کے پاس کمائی کی دقتیں ہیں، تو اس کو کاروبار میں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو جتنا ہو سکتا ہے تعاون کریں۔ اس کے گھر میں مرمت کی ضرورت ہے، مرمت کرا دیں۔ اسے سامان، اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہے تو اس کو دلائیں، بجائے جہیز میں دینے کے۔ کیونکہ انتظامات کرنا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، چیزوں کا، یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا، اپنے سسرال والوں کے لیے سامان کا انتظام کرے، بلکہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، سب چیزوں کا انتظام کرے۔ یہی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین دے کر گئے ہیں، اور اسی دین کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو پھر ہماری نجات ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم شادی کریں گے، اس کے اندر ڈھول دھماکے بھی ہوں گے، اس کے اندر خوب خرافات بھی ہوں گی، جہیز کا لین دین بھی ہوگا، خوب ناچ گانے بھی ہوں گے، بلکہ شرابیں بھی چلیں گی، تو پھر اس کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ سے جو کام شروع کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جس کام کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے ہوگی، اللہ کے غضب کو، اللہ کے کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو چیلنج کر کے ہوگی، تو پھر اس کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر مذمتیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر عذاب آئیں گے، برائیاں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، بہت بری طریقے سے بہت برے حالات پیش آتے ہیں، بہت زیادہ۔ پھر بات ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، ایک صاحب نے شادی کی اور اس کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کیا، اور 6 مہینے کے بعد وہ نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو کے بیٹی اپنے گھر آ گئی، بات ختم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہوں نے تو سنا یہ ہے کہ ہر باراتی کو، جتنے باراتی آئے تھے ان میں سے ہر ایک کو ایک گاڑی موٹر سائیکل دی تھی۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھی جتنے نکاح کیے، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، تو پھر لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد نکاح پڑھایا اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نہ کوئی جہیز ہے، نہ کوئی بارات آئی ہے، نہ کوئی کھانے دانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ناچ گانے یا اعلیٰ فلاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے نکاح کیے ہیں
تو ایک تو سب سے پہلے مہر تو اصل ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اگر کسی نے مہر دینے کا ارادہ نہ کیا ہو اور مہر نہیں دیا بلکہ وعدہ کر کے مکر گیا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے، ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہنے والا ہے جب تک وہ اپنی بیوی کو اس کے ہاتھ میں مہر نہ دے دے۔ معاف کرانے سے معاف نہیں ہوا کرتا بھائی۔ مہر کی خوبی یہ ہے کہ مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، مہر تو اس کے ہاتھ میں رقم رکھنی پڑے گی۔ دوسری بات، اگر بیوی کہہ دے کہ معاف کر دیا، معاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا تو اپنا ولیمہ کیا، اور ولیمہ ایسا کیا کہ جتنی وسعت ہوئی اس کے مطابق کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وسعت تھی تو آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے گوشت سے لوگوں کی دعوت کی۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اپنے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھائی تمہارے گھر کیا پکا ہے کہ لے کے آؤ، تمہارے گھر کیا پکا ہے کہ لے کے آؤ۔ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے، سب کو ایک جگہ ملایا ہے اور پھر کہا کہ کھاؤ۔ سب نے کھانا کھایا، اس طریقے سے بھی دعوت ہوئی۔ یعنی اگر آپ کے پاس 5 آدمیوں کی دعوت کرنے کے لیے پیسہ ہے تو کر دیں، یہ بھی ولیمہ ہے۔ اور 5000 آدمیوں کی دعوت کرنے کے لیے پیسہ ہے، گنجائش ہے، سادگی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ایک ہمارے یہاں نیا رواج چلا ہے، اسٹینڈنگ سیلف سروس، کہ جس کا جتنا دل چاہے۔ اس کے اندر کتنے سارے حرج ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، بے پردگی عام ہوتی ہے، پردے کا کوئی خیال نہیں۔ جب اسٹینڈنگ ہوتا ہے تو وہیں عورتیں بھی، وہیں مرد بھی، سب بیٹھے ہوئے اپنی اپنی پلیٹیں بھرے پھر رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہی ہے، اور اس میں بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ اس کا گناہ سارا کا سارا یہ شادی کرنے والے کے اوپر۔ دوسرا، کھانا اتنا لیا جاتا ہے کہ پلیٹ بھر لی جاتی ہے اور پھر وہ کھانا اس سے کھایا نہیں جاتا، پھر وہ پھینکتا پھرتا ہے۔ یہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے، اس سب کھانا جو ضائع ہو رہا ہے، سب کھانا ضائع ہونے کا گناہ اس شخص کے اوپر جس نے یہ انتظام کیا ہے۔ اور سنت ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے۔ یہ جو کھڑے ہو کر کھاتے پھر رہے ہیں، ان سب کا گناہ یہ انتظام کرنے والے کے اوپر۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے نکاح بھی کیا، شادی بھی کی، اتنا خرچ بھی کیا، اور پھر اپنے گردن پہ گناہوں کی پوٹلی لے کر گھومنے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے سارے طرح طرح کے رنگین سنگین گناہ لے کر اپنی گردن پہ پھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب پیسوں سے، یہ جو ہم شادیوں کے اندر ضائع کرتے ہیں، ہزاروں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ روپے ضائع کرتے ہیں، ان سب پیسوں کو بہترین جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اپنے گھر اچھے سے بنا لو، اور پھر بھی بچ جائے تو اپنے بچوں کی تعلیم کی پرواہ کرو، بچوں کو پڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر بھی بچ جائے تو پھر مدارس اسلامیہ ہیں اور ہمارے جو دینی رجحان کے اسکول ہیں ان کے اندر بطور مدد پیسہ دو کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کے اندر فری اتنے بچوں کو مفت پڑھائیں، اور ہم اس کی فیس دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ طریقے اختیار کر کے ہم اپنی قوم کے لیے بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو بلندیوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، مدارس میں بھی انتظام کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ پیسہ اچھی جگہ لگائیں اور ان خرافات میں پیسہ بہانے سے احتراز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔